السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھیں. آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہمارے لیے بہت سی گائیڈ لائنس لیے ہوئے. وہی بات ایک دفعہ پھر سے دہراؤں گی کہ قرآن کی کسی بھی آیت کا آپ کو سنوایا جانا یا اچانک سے آپ کے سامنے آ جانا کبھی بھی کوئی کو انسیڈنس یا اتفاق نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت صدیوں پہلے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھا ہوا تھا کہ اس انسان کو اس ٹائم میں یہ حالات درپیش ہوں گے، یہ ان مشکلات یا ان آسانیوں میں ہوگا، ان حالات میں اس کے سامنے یہ آیت آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے اکارڈنگ ہمارے سامنے آ رہا ہے. تو جب بھی کوئی آیت کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی آیت یا حدیث آپ کی نظروں کے سامنے سے گزرے تو غور سے پڑھا کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے آپ کے لیے. تو اسی طرح سے آج کی آیات کو بھی اسی نظریے، اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنے سننا اور سوچنا ہے کہ آپ کی آج کل کے حالات کے اکارڈنگ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا گائیڈ کر رہے ہیں. کیونکہ نہ مجھے پتہ ہے آپ کن کن مشکلات سے سفر کر رہے ہیں، نہ کسی اور دنیا کے انسان کو پتہ ہے، ایون آپ کے ساتھ رہنے والوں، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بھائی، آپ کی بہنوں، آپ کے پیرنٹس، کسی کو بھی نہیں پتہ ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں، اور ایک اس رب کو پتہ ہے جس نے آپ کو پیدا کیا. تو وہ رب آپ کو گائیڈ کر رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا ہو گیا ہے ان حالات میں، اپنے کیسے اپنا کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنی ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں جی. پارہ نمبر ہے 12 یعنی 12. سورہ ہے سورہ ہود. ٹھیک ہے، سورہ نمبر 11 یعنی 11 ہے قرآن پاک کی. اور اس سورہ کی تقریباً آیت نمبر بن رہی ہے 112 یعنی 112. اس آیت سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر آگے فردر ہم ڈسکشن کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تقریباً 10واں رکوع بن رہا ہے اس پارے کا. سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاستقم، پس قائم رہیے، کما جیسا کہ امرتا حکم دیے گئے آپ، ومن اور وہ بھی جو تابہ توبہ کرے، معاکا آپ کے ساتھ، ولا اور نہ تطغوا تم سرکشی کرو، انہو بے شک وہ بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے. آیت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہا ہے. پس قائم رہو. کس بات پہ قائم رہو؟ ایمان پہ قائم رہو، نیک اعمال پہ قائم رہو. آپ کو پتہ ہے نا کہ کسی چیز نیکی کی قبولیت کی دلیل کیا ہے؟ کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری جو نیکی ہے وہ قبول ہو گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں اس نیکی پر استقامت حاصل ہو جائے گی، یعنی تم پھر اس نیکی کو بار بار کر سکو گے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قبول ہو گئی. تو اسی طرح آپ نے اپنی نیکیوں پر دوام اختیار کرنے کی کوشش کرنی ہے. دوام مطلب کہ ان نیکیوں کو کنسسٹنٹ رکھنا ہے، بار بار کرتی رہنا ہے. ٹھیک ہے، جہاں آپ کی نیت میں فطور آئے گا، جہاں آپ کی نیت، اپنی نیت کو بار بار چیک کرنا ہے. کہیں آپ کی نیت تو نہیں خراب ہو گئی، کہیں آپ لوگوں کے لیے کام کرنا تو نہیں شروع ہو گئے. آپ کی نیت اللہ کے لیے ہی خالص ہے نا. ابھی کچھ ٹائم پہلے ہماری ایک ڈسکشن میں نے آپ لوگوں کو ایک ٹارگیٹ دیا تھا کہ آپ نے کسی نہ کسی ایک یا دو انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے. ناٹ ان دا سینس کہ آپ کسی انسان کو مکمل لے کے تبلیغ کرنے بیٹھ جائیں اور وہ انسان کہے کہ تم میں تو یہ خرابیاں ہیں، کیونکہ ہمارے قریب جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہماری خرابیوں سے زیادہ اویئر ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے جو کچھ باتیں، کچھ دین کی ایک دو چیزیں، پوائنٹس کچھ تھوڑا سا سیکھا ہے نا، تو وہ کسی ایک دو انسانوں تک پہنچائیں، یا کوشش کریں 5-10 انسانوں تک پہنچا دیں. اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگ رہا ہے نا کام، تو آپ کسی انسان کو کوئی اچھی موٹیویشنل ویڈیو یا کوئی اچھی موٹیویشنل قرآن سے ریلیٹڈ آڈیوز سینڈ کر دیں، وہ شیئر کر دیں. کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی بات ان پہ اثر نہیں کرے گی، تو آپ کسی ایسے انسان کی بات ان کو فارورڈ کر دیں اور ان کو ساتھ تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ دیکھیں مجھے لگا تھا کہ آپ کسی بات کے لیے پریشان ہیں، تو یہ اس میں تھوڑا سا آپ کو اس کے لیے کیا پتہ حل مل جائے. اس طرح سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا کوشش کریں. کیونکہ اگر آپ 4 سے 5 لوگوں کو لے کے اللہ سے جوڑنے کی کوشش کریں، ان میں سے کوئی ایک انسان سیکھ جاتا ہے، کوئی ایک انسان ان میں سے اپنا عمل درست کر لیتا ہے اور وہ نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے اور وہ ساری زندگی کے لیے خود کو چینج کر لیتا ہے، تو آپ یقین مانیں آپ کے لیے آخرت کے لیے وہی کافی ہو جائے گا. میں آج سوچتی ہوں کبھی کبھی بیٹھ کے کہ میری لائف کیا تھی. جیسے ٹپیکل ہم لوگ اسکول کالج کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، پڑھنا لکھنا کھانا پینا سو جانا، دیٹس اٹ. میں کوئی بہت نیک نہیں تھی. ہر انسان کی زندگی میں تو میں کوئی بہت نیک انسان نہیں تھی. لیکن کیا ہوا کہ میری ایک ٹیچر تھی
انہوں نے مجھے کیا کہ میں حج کر کے واپس آئی الحمدللہ. ڈیورنگ دا اسٹڈیز میں حج کے لیے گئی اور میں حج کر کے واپس آئی اور میرا ان سے تھوڑا سا ہیلو ہائی تھی, تھوڑا سا کچھ ان کے ساتھ میرا تھا انٹریکشن. تو انہوں نے مجھے میسج کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ آ جائیں جامعہ. تو میں نے کہا کہ نہیں, میری تو اسٹڈیز چل رہی ہیں, تو میں تو بہت بزی ہوں, میں تو درمیان میں گئی. انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی بات نہیں, آپ تھوڑے ٹائم کے لیے اپنی اسٹڈیز کو فریز کر دیں اور آ جائیں نا. تو میں نے کہا کہ نہیں, یہ کیسے پاسبل ہے, میں کیسے جا سکتی ہوں اینڈ آل دیٹ نا, جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں. تو جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ 1-2 دفعہ آ کے دیکھیں, اگر آپ کو اچھا لگا تو آپ کنٹینیو کر لیں, اگر نہیں اچھا لگا تو چھوڑ دیں. اچھا جی, میں بڑی ہوئی کہ نہیں, میں کیسے چلی جاؤں اور یہ وہ. پھر بھی انہوں نے بہت انسسٹ کیا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ ایسا ہوتا ہے کہ جن کو آپ نہ بھی نہیں کر سکتے. تو میں چلی گئی اور وہ جانا 1-2 دن کے لیے جانا, پھر کیسے مہینوں کے لیے جانا بن گیا, اور کیسے میں نے پورا سال کیا, اور کیسے میں پھر کورسز کرتی رہی, کیسے میں آج الحمدللہ اتنے ہزاروں لوگوں کو پڑھا رہی ہوں الحمدللہ. تو میں آج سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ الحمدللہ میں ان کو کتنا اجر مل رہا ہوگا جنہوں نے مجھے وہ 1-2 دن کا کہہ کے جوڑا تھا اللہ کے ساتھ. اللہ ان کو کتنا آج جتنے بھی لوگوں کو میں پڑھا رہی ہوں وہ صرف میرا صدقہ جاریہ نہیں ہے, وہ ان کا صدقہ جاریہ بھی ہے. اور ایسے میں جیسے کتنے ہی لوگوں کو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جوڑا الحمدللہ الحمدللہ. تو ان کے لیے کتنا صدقہ جاریہ ہے الحمدللہ. تو یہی بات ہے کہ ہمیں سم ٹائمز لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ عمل چھوٹا سا ہے, لیکن وہ چھوٹا سا عمل کتنا بڑا بن جاتا ہے یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے. تو جب بھی لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں, یہ نہیں سوچیں کہ یہ بندہ کیسے, اچھا اس نے یہ تو بالکل ایسا نہیں ہے, یہ اس طرف نہیں آئے گا. کیا پتہ کبھی کسی دن اس بندے کا انٹرنیٹ بند ہو, بالکل فارغ ہو, اور وہ آپ کی سینڈ کی ہوئی کوئی ویڈیو یا آڈیو دیکھ لے, یا آپ کی سینڈ کی ہوئی بھیجی ہوئی کوئی بات دیکھ لے اور کچھ اس کے اوپر اثر کر جائے, وہ انسان چینج ہو جائے کمپلیٹلی اور اس کی زندگی بدل جائے. اور پھر وہ آپ سے بار بار پوچھے کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں سے آپ ویڈیوز اور آڈیوز لے رہی ہیں, اور وہ نیکی کے راستے کے ساتھ جڑ جائے, اور وہ اللہ کے راستے کے ساتھ جڑ جائے, اور وہ ایسے پڑھنا شروع کر دے, اور پھر بعد میں وہ پڑھانا شروع کر دے. تو پھر وہ جتنے لوگوں کو پڑھائے گا اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا, کیونکہ اسٹارٹ تو آپ نے کیا تھا نا, آپ نے اس کو اللہ سے جوڑا تھا. تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے. آج اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, جوڑنا ہے. ٹھیک ہے, جوڑنا بھی ایسا ہے کہ کما امرت, جیسا کہ تم حکم دیے گئے ہو. یعنی ایک سرکل ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ اس طریقے کے مطابق اپنے لوگوں سے کیا حکم دیا ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے لوگوں کے ساتھ جوڑنا ہے. ہم نے لوگوں کے ساتھ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہوئے نرم انداز اختیار کرنا ہے, نرمی اختیار کرنی ہے, لوگوں کی باتوں سے آفینڈ نہیں ہونا. جب آپ اللہ کے راستے پہ آتے ہیں, آپ یقین مانیں آپ کو دور سے یہ سب کچھ بہت فیسنیٹنگ لگ رہا ہوگا کہ اس بندے کے ساتھ تو کوئی بندہ ایسی بات نہیں کر سکتا. لوگ آپ کے ساتھ بہت غلط باتیں بھی کر جاتے ہیں. لوگ کبھی کبھی آپ کے پاسٹ کے تانے بھی دے دیتے ہیں, ڈزنٹ میٹر, کوئی فرق نہیں پڑتا. 1-2 سال دیتے ہیں پھر ختم ہو جاتا ہے, سب کچھ بھول جاتے ہیں. لیکن آپ یقین مانیں کہ لوگوں کو وہ کرٹیسزم جو ہوتا ہے نا, وہ آپ کو مزید پازیٹیو بننے میں ہیلپ کرتا ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ مزید اسٹرانگ بن رہے ہوتے ہیں. آپ پھر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں, مجھے اب دوبارہ ان گناہوں کی طرف واپس نہیں جانا, مجھے یہ پروو کرنا ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی دنیا بدل دی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نرم انداز اختیار کرنا ہے, لوگوں کی کہی ہوئی بری باتوں کو مائنڈ نہیں کرنا. کوئی اگر آپ سے کچھ برا کہہ رہا ہے کہ آپ کیوں میرا دماغ کھا رہی ہیں, اور آپ کیوں ایسے, آپ نے آفینڈ نہیں ہونا. آپ نرمی سے کہنا, اچھا آپ کو نہیں اچھا لگ رہا, چلے ہم پھر کسی اور دن ڈسکس کر لیں گے, اس طرح سے. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم مٹیریلسٹک انسان ہیں, ہمیں اپنے فائدے کی باتیں جہاں نظر آئیں ہم صرف وہاں باتیں سنتے ہیں. تو فائدے کی بات لوگوں کی کیا کریں ہم. اچھا پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ہمارے مسائل کا, ہر مسئلے کا حل قرآن پاک میں موجود ہے, لیکن ہم کھول کے پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ کہاں ہمارے مسئلوں کا حل موجود ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہمیں فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا. ہم اپنی زندگی مگن ہیں, اور کبھی ایک کے پاس جا کے بیٹھ کے رو رہے ہیں, کبھی دوسرے کے پاس جا کے بیٹھ کے, جہاں بیٹھ کے رونا ہے وہاں بیٹھ کے ہم روتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبر اور نماز سے مدد طلب کرو. ہم نماز کے دوران کبھی سجدوں میں روئے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہیلپ چاہیے؟ ہم نہیں روتے. ہم وہاں سے ہیلپ مانگتے نہیں ہیں جہاں سے ہیلپ مل سکتی ہے, اور جو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم ان کے پاس بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے بیسیکلی کیا کرنا ہے کہ لوگوں کو ان کا فائدہ بتانا ہے کہ دیکھیں میری بہت ہیلپ ہوئی ہے اس چیز سے, یا ایسے قرآن سننے سے مجھے اپنے مسائل کا بہت حل ملا ہے, آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, کیا پتہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں.
کیا پتہ آپ کو اپنے مسئلوں کا کوئی حل مل جائے. اور یہ واقعی ہے, کوئی بھی انسان جب بھی قرآن سنتا ہے اس کو اپنے مسئلوں کا حل ضرور ملتا ہے, ضرور 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 ملتا ہے. اور کبھی آج تک میرے ساتھ کبھی آج تک ایسے نہیں ہوا کہ میں نے قرآن کبھی کسی پریشانی میں گھر کر میں نے قرآن کھولا اور مجھے اپنے مسئلے کا جواب نہ ملا ہو. ضرور ملتا ہے. میں ایون سم ٹائمز آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے, اللہ تعالیٰ کا اتنا احسان ہے کہ کبھی کبھی میں پریشان ہوں کہ کوئی دعا مانگ رہی ہوں نا, تو اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کر لے اور میں قرآن کھولتی ہوں, یا میں ایون میرے سامنے سے آیت گزر جاتی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اور ان قریب ہم تمہیں اتنا نوازیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. مجھے پتا ہوتا ہے کہ بس میری دعا قبول ہونے لگی ہے. آپ اللہ کے ساتھ جڑ جائیں, اللہ آپ کے ساتھ اتنی آسانی کا معاملہ کریں گے, اتنی آسانی کا معاملہ کریں گے کہ وہ ہر مشکل میں آپ کو تسلی دیں گے, آپ کو پہلے اشارہ دے دیں گے کہ آپ کی مشکل حل ہونے لگی ہے, آپ کو مشکل میں سے نکلنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ سمجھا دیں گے, کیسے ایسے دعا کرنی ہے, دعا کا طریقہ ہر چیز اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھا دیں گے. بس آپ نے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے. اور دوسری چیز, صرف جڑنا نہیں ہے, لوگوں کو بھی جوڑنا ہے, اور اس جوڑنے پر استقامت اختیار کرنی ہے. ٹھیک ہے, کنسسٹنٹ رہنا ہے. لوگوں کو صرف یہ نہیں کہ کسی انسان سے ایک دو دفعہ کہا یا کسی انسان کو ایک دو دفعہ کچھ اچھا فارورڈ کر دیا اور بس ختم. آپ بار بار کرتے رہیں. ایک دفعہ وہ انسان اگنور کرے گا, دو دفعہ اگنور کرے گا, تین دفعہ اگنور کرے گا. جب وہ کسی دن بہت فارغ ہو کر بیٹھ کے وہ سن لے گا, اس کی دل کی دنیا بدل جائے گی, اور میری طرح وہ انسان خود کو کمپلیٹلی چینج کرنے کی کوشش کرے گا, اور پھر آپ کو اس کا اجر ساری زندگی جب تک وہ اس راستے پہ رہے گا آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا. تو آپ نے یہ کام کرنا ہے. وَمَن تَابَ مَعَكَ, اور جس نے توبہ کی آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں نا, جو آپ کے ساتھ سرکل میں ہیں, اچھے لوگ ہیں, وہ بھی اسی طرح سے, مطلب آپ کے ساتھ کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اسی طرح سے آپ ترغیب دیں کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں, ہم ایسے کرتے ہیں, ایسے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جب میں نے اسٹارٹ کیا تو پھر میری ایک فرینڈ تھی, ہم دونوں بہت کلوز فرینڈس ہیں, بیسٹ فرینڈس ہیں ہم لوگ, تو میں اسے بھی ساتھ لے کے چلی گئی. اور پھر ہم نے اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں گروپس بنانے ہیں اور ہمیں ایسا کرنا ہے, اور آج تک اسٹل الحمدللہ ہم لوگ ان گروپس کو لے کے چل رہے ہیں. اور ہمارا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائی تو ہمارا یہی ہے کہ انشاءاللہ آخری سانس تک ہم ان گروپس کو چلائیں گے انشاءاللہ, اور آخری سانس تک ہم انشاءاللہ یہ کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد دیے رکھیں, اللہ تعالیٰ استقامت دیے رکھیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو اچھے ساتھی ہوتے ہیں نا, ان کا آپ اچھا ایسے اچھے آپ کو مل جائیں, آپ کو اپنے ساتھیوں کو بھی اچھا بنانا ہے, ان کو بھی اس طرف لانا ہے. جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں نا, وہ آپ کی محبت میں ایسی ہو جاتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ مروت میں بیٹھ جاتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے, اتنی میری کلوز دوست ہے, اتنی میری کلوز بہن ہے, تو میں اس کی بات سن ہی لے جاتی ہوں, اس کی مروت کی وجہ سے بیٹھ ہی جاتی ہوں. اور پھر کب وہ مروت میں اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا. اور کبھی کبھی ایسے لوگ جو آپ کے بعد آئے ہوتے ہیں وہ آپ سے آگے بڑھ جاتے ہیں نیکیوں میں, اور ان کے آگے بڑھنے کا بھی اجر آپ کو مل رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ انہیں لائے تھے. ٹھیک ہے, آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَطْغَوْا, اور نہ تم سرکشی کرو. سرکشی کیا ہے؟ حد سے بڑھنا. اللہ نے ہمیں لائنز بتا دی ہیں, یہ لائن ہے, اس کے آگے حرام شروع ہو رہا ہے اور اس لائن سے پیچھے پیچھے حلال ہے. ٹھیک ہے, اب کچھ لوگ آتے ہیں میرے پاس کویسچنس کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی حلال ہے یا حرام ہے. تو جس چیز کے بارے میں شک ہے کہ وہ حرام کی طرف ہے, اس کے پاس کیوں جانا؟ ہم شکوک والی چیزوں کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ہم حلال کے اندر ہی کیوں نہیں رہتے ہیں؟ ہم پڑھتے کیوں ہیں ان چیزوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے کہ جن چیزوں کا ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرام ہو سکتی ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ سرکشی مطلب حد سے نکلنا, حد سے باہر نہیں نکلنا ہے, باہر جانے کی کوشش بھی نہیں کرنی ہے کہ کہیں خدا نخواستہ حرام میں مبتلا نہ ہو جائے. کیا ہوتا ہے, اچھا اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں قرآن پاک میں جگہ جگہ کہ فحش گفتگو سے اجتناب کرو. کیوں؟ کیونکہ آغاز جب بھی ہوتا ہے نا کسی برائی کا, زنا کا یا کسی بھی برائی کا, آغاز ہمیشہ فحش گفتگو سے ہوتا ہے. آپ پہلے آپ کی زبان کا حیا, پہلے آپ کے ذہن کا حیا ختم ہوتا ہے, آپ کے ذہن میں بری باتیں آنے لگتی ہیں, پھر وہ آپ کا ذہن کا حیا ختم ہوتے ہوتے آپ کی زبان تک آ جاتا ہے, پھر آپ کی زبان کا حیا ختم ہو جاتا ہے, آپ زبان سے بری باتیں نکالنے لگتے ہیں, پھر زبان کا حیا ختم ہوتا ہے تو آپ جن لوگوں کے ساتھ وہ بری باتیں کرتے ہیں ان کی زبان کا حیا ختم ہوتا ہے, پھر جب آپ سب کی زبانوں کا حیا ختم ہوتا ہے تو پھر آپ سے برے اعمال ہونے لگتے ہیں. تو آغاز ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ سٹارٹ چھوٹا سا ہوتا ہے, اور پھر وہ گناہ بڑھتے جاتے اور بات کبیرہ گناہوں تک چلی جاتی ہے, زنا تک چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کریں. تو سٹارٹ ہی کیوں ہو؟ دماغ میں ایسی بات ہی کیوں آئے؟ اگر ایسی بات آ رہی ہے تو فوراً سے دماغ کو جھٹکے, نہیں مجھے اس راستے کی طرف نہیں جانا کیونکہ آگے بہت گند ہے, خود کو وہیں روک دیں. ٹھیک ہے, سرکشی کی طرف حد سے باہر جانا ہی نہیں ہے, لائن کے پاس بھی نہیں جانا کہ لائن سے باہر نہ نکل جائیں. ہمیں پتہ ہے کہ حلال یہ ہے, بس حلال کے اندر رہنا ہے. اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, بے شک جو تم کر رہے ہو, جو تم عمل کر رہے ہو وہ اسے دیکھ رہا ہے. جو بھی تمہارے ذہن میں خیال بھی آ رہا ہے نا, اس خیال کو تم عملی جامہ بنا رہے ہو, سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے. وہ ایک ایک چیز کا حساب رکھے ہوئے ہیں.
اور تم سے وہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا. اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا اور نہ ترکنو تم جھکو مائل ہو الی الذین طرف ان لوگوں کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا فتمسکم النار ورنہ چھو لے گی تمہیں آگ. اب کیا ہے کہ جو برے لوگ ہیں ان کی طرف جھکو گے. ظلم کرنے والے کون ہیں؟ اچھا ظالم ہمارے ذہن میں کنسیپٹ بس ایک ہی آتا ہے کہ ظلم کرنے والے جیسے کوئی انسان کسی انسان پہ بہت ظلم کر رہا ہے، اس کا حق مار رہا ہے. ایسے نہیں ہیں. جو انسان گناہ کر رہے ہیں وہ بھی ظالم ہے، کیونکہ وہ اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنی جان کو آگ میں ڈھکیل رہے ہیں. یہ جسم اس کو وہ آگ میں دھکیل رہے ہیں تو اس جسم پہ وہ ظلم ہی کر رہے ہیں نا، وہ بھی ظالم ہے. تو ایسے ظالم لوگوں کی طرف نہیں جھکو. جو لوگ آپ کو لگ رہے ہیں کہ برے لوگ ہیں ان کے پاس نہیں جائیں، ان سے دور رہیں. کیوں؟ کیونکہ آہستہ آہستہ شروع میں آپ کو ان کی غیبتیں بری لگیں گی، وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اوروں کی غیبتیں کریں گے، آپ کو بری لگیں گی، ان کا وہ کوئی چھوٹا سا برا عمل آپ کو برا لگے گا. آہستہ 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 جب آپ ان کے ساتھ رہیں گے آپ بھی انہی جیسے ہو جائیں گے. لوگوں کو بدلنے کی کوشش کریں، نیکی کی طرف لائیں، برائی کی طرف سے دور کریں، لیکن مائل نہیں ہونا کہ یہ انسان دیکھو ان کی لائف کتنی اچھی ہے، یہ کریں. ایسے نہیں جھکنا ہے، نہیں مائل ہونا ہے ظالم لوگوں کی طرف جو خود کو آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں. اپنے آپ کو مائل کرنا ہے ان لوگوں کی طرف جو اپنے آپ کو آگ سے بچا رہے ہیں، ان کے ساتھ جوڑنا ہے خود کو. اور جب ان کے ساتھ جوڑیں گے نا تو آپ کو اور بھی بہت سی اچھائیوں کی طرف راستے آسان ہوتے جائیں گے. پھر آپ کو اور بھی بہت سی چیزیں پتہ چلیں گی، اچھا یہ بھی نیکی ہے، اچھا یہ بھی ایسے بھی ہو سکتا ہے یہ کام، اچھا ایسے نیکی بھی کی جا سکتی ہے. پھر آپ کو نیکیوں کی طرف راستے کھلتے جائیں گے اور جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. میں اس دن پڑھی تھی نا کہ ایک چیز کہ جنت دنیا زندگی بیسیکلی کیا ہے کہ ہماری زندگی کیا ہے کہ آپ سمندر کے پانی میں انگلی ڈبو اور انگلی نکالو، جتنا پانی آپ کی انگلی کے ساتھ رہ گیا وہ ہماری زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے. اور باقی سارا سمندر ہماری آخرت کی زندگی ہے. پورا سمندر وہ ہماری ابدی زندگی ہے جو ہم نے گزارنی ہے. اور انگلی پہ لگے ہوئے پانی کے لیے ہم جو ہے اپنی ساری وہ سمندر تباہ کر دیتے ہیں. آپ سوچیں کیا ہم کر رہے ہیں. ہم اس ایک ذرے برابر کی زندگی کو اس زندگی پہ فضیلت دیے ہوئے ہیں کہ جو ہم نے ہمیشہ گزارنی ہے، جہاں ہمیشہ ہمیں سزا اور جزا، ہمیشہ کے لیے سزا اور جزا ملنی ہے. ہم اس زندگی کو کیوں نہیں درست کر لیتے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے؟ یہاں تو زیادہ سے زیادہ چلے 50 60 نہیں 60 سال جی لیں گے. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. ہم اس کو درست نہیں کرتے اور ہم اس ذرے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اس میں مزے کر لیں. بس اس میں مزے کر لیے تو وہ جو 50,000 سال کا دن ہے وہ دن اور اس کے بعد ابدی زندگی اس کو ہم تباہ کر دیں گے اور اس میں ہم پچھتائیں گے کہ یہ تو میں نے ہمیشہ گزارنا تھا. میں اس 50 60 سال کے لیے کیوں اس ایک دن اس 50 60 سال کے لیے میں کیوں اس سب کو برباد کر بیٹھا. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَمَا اور نہیں ہے لکم تمہارے لیے من دون اللہ سوائے اللہ کے من اولیاء کوئی دوست ثم لا تنصرون اور پھر نہ تم مدد دیے جاؤ گے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں ہے. دنیا میں بہت سے لوگ تمہیں اپنے سنسیئرٹی کا یقین دلاتے ہوں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی تمہارے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. تمہارے ساتھ سنسیئر کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات. کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. کسی انسان کو اپنے ساتھ مخلص سمجھ کے اس کی برائیوں میں اس کا ساتھ نہیں دیں. اللہ کو مددگار مانیں، اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ سے کہیں کہ وہ آپ کی مدد کریں، پھر اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں مدد مانگنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اور قائم کیجئے نماز طرفَیِ النَّہَارِ دونوں کناروں پر دن کے دونوں کنارے کون سے ہیں؟ صبح اور شام. ٹھیک ہے، تو آپ نے صبح اور شام کی صبح اچھا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنی ہے کہ زوال سے قبل کا وقت صبح کا ہے. ٹھیک ہے، صبح کا وقت زوال سے قبل کا اس میں کون سی نماز آتی ہے؟ فجر کی. اور زوال کے بعد کون سی نمازیں آتی ہیں؟ ظہر اور عصر. ٹھیک ہے، یہ ہیں طرفَیِ النہار دن کی دونوں طرف کی نمازیں. 3 نمازیں ہو گئیں. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیْلِ اور رات کی کچھ حصوں کی نمازیں یعنی مغرب اور عشاء کی 2 نمازیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مدد مانگو، میں تمہاری مدد کروں گا. کیسے مدد مانگنی ہے؟ نماز پڑھ کے. نماز پڑھیں، سجدوں میں روئیں، دعائیں مانگیں، اللہ مدد کریں گے. اور یہ میں آپ کو صرف یہ نہیں کہہ رہی کہ بات ہے، میں نے اس چیز کو آزما کر دیکھا ہے. جو چیز کسی طرح نہیں مل رہی ہو نا، نماز میں سجدوں میں رو کے مانگیں. نماز پڑھیں، دعا مانگنے، نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں گر جائیں اور کہیں اللہ میں آپ سے مانگ رہی ہوں. اللہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں. آپ نے کہا ہے نا صبر اور نماز سے مدد تب کرو. میں صبر بھی کر رہی ہوں، میں نماز میں بھی جھک گئی. آپ مجھے میری مدد دے دیں اور اللہ دیں گے. اللہ کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، میں مدد کروں گا، تو اللہ ضرور کریں گے. ہمیں ان سے مدد مانگنی ہے.
ان الحسنات حسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں لے جاتی ہیں برائیوں کو، یعنی نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو. ہمیں شیطان کہتا ہے نا کہ تم سے تو گناہ ہو گئے، اب کیا کرو گے؟ گناہ ہو گئے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ نیکیاں کرو، میں ان گناہوں کو مٹا دوں گا. ختم. اللہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ نیکیاں کرو گے گناہ ختم، مٹ جائیں گے، سب میں ختم کر دوں گا، مٹا دوں. کتنے بڑے گناہ ہو گئے کوئی بات نہیں، بڑی نیکیاں کر دیں، گناہوں بڑے گناہ مٹ جائیں گے. جس لیول کے گناہ آپ سے پاسٹ میں ہوئے اس لیول کی نیکیاں کرنا شروع کرتے ہیں. نیکیاں بڑی نیکیاں. اچھا اب کیا ہوگا کہ اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ بڑی نیکیاں کون کون سی؟ بڑی نیکیاں ڈھونڈیں، خود ڈھونڈیں اپنے لیے، چھوٹی بڑی ہر طرح. اچھا بڑی نیکیاں نہیں ملی، چھوٹی چھوٹی نیکیاں شروع کر دیں. وہ اتنا ڈھیر لگا دیں چھوٹی نیکیوں کو، وہ بڑے گناہوں کو مٹا دیں. یہ کر دیں. چھوٹی نیکیاں بہت دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. کسی کی طرف مسکرا کر دیکھ لینا، کسی کو آپ کی مدد چاہیے اس کی مدد کر دینا. اور آج ہم نے جو سب سے بڑی نیکی پڑھی کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. آج آپ نے پوری کوشش کرنی ہے 10-12 یا کم از کم 20-30 لوگوں کو آپ نے اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنی ہے. کس طرح یہ طریقہ اب آپ نے سوچنا ہے. ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے للذاکرین، یاد رکھنے والوں کے لیے. یہ یاد دہانی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے نصیحت ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نصیحت ماننے والوں کے لیے اللہ کی نصیحت ہے، تاکہ آپ اپنی دنیا کی زندگی بھی بہترین بنا لیں اور آخرت کی زندگی بھی بہترین بنا لیں. صرف ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ کے راستے پہ آنے کے ساتھ آپ کی آخرت کی زندگی بہترین ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ میں نے قرآن کو اپنی زندگی ماننے کے بعد اپنی زندگی کے سارے مسائل میں بے فکر ہو گئی ہوں. مجھے نہیں پتا کہ میرے مسائل کہاں تھے، کیا تھا، کچھ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا. مجھے اپنی زندگی کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. آپ یقین مانیں، مجھے میری ساری الجھنیں کیا ہیں کہ میں نے ابھی ریکارڈنگس کرنی ہے، ان کو ریکارڈ کرنا ہے، سینڈ کرنا ہے، اسٹوڈنٹس کو رپلائز کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ. میری زندگی بس یہیں تک ہو گئی ہے. اور میری جس زندگی میں میں رہ رہی ہوں نا، وہاں کے سارے مسائل اللہ حل کر لیتے ہیں. آپ اللہ کے کام کرنا شروع کر دیں، اللہ آپ کے مسئلے خود حل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ آپ کے مسئلوں کا ذمہ اٹھا لیتے ہیں. پھر آپ کو اللہ لوگوں کے سامنے نہیں چھوڑ دیتے ایسے ہی. اللہ لوگوں کے سامنے آپ کے امپریشنز بھی اچھے کر دیتے ہیں، لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں. اللہ آپ کے کام آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں، آپ کے وقت میں برکت. یہ میں صرف آپ کو محاورتاً نہیں بتا رہی، میں اپنی زندگی کی حقیقت آپ کو بتا رہی ہوں. جب سے قرآن پڑھانا شروع کر دیا، وقت میں برکت ہو گئی ہے، ہر کام ہونا شروع ہو گیا ہے، مسئلے حل ہونا شروع ہو گیا. جن چیزوں کے لیے میں بہت پریشان ہوتی تھی، وہ کب میری زندگی سے وہ مسئلے نکل گئے، ختم ہو گئے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا. میری زندگی میں تو یہی رہ گیا کہ میں نے قرآن پڑھنا اور پڑھانا ہے، اور وہ مسئلے اللہ نے نکال دیے اور مجھے اللہ نے اس کے لیے فارغ کر دیا. تو جب آپ قرآن کی طرف آئیں گے نا، اللہ آپ کو قرآن کے لیے فارغ کر دیں گے اور آپ کی زندگی کے مسئلے خود حل کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آپ کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.